بھائیوں کا بھی بہت حق ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بڑا بھائی عموماً جو ہوتا ہے وہ ساری چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے. چھنس کران بوڑ بوئے مالش پتہ آسان شاید کرک یہ بس گڈیا موت یا مچ کمزوری کی یہ بوڑ بوئے کر واریاہ کی تمس بڑ بھائی آسان اندر کن شیطان گژھان دپان بہ اگر امن کر تو میانن شرین تو میانہ خانداری کیا بنی. وہ اندر اندر سے ان کو کاٹتا ہے اور چھوٹے بھائیوں کو کاٹتا ہے اور اپنی دنیا کو آباد کرتا ہے. کشمیر میں زیادہ تر یہ پتہ لکٹ بوئے زہاں سلام تہ کران. حالانکہ نبی فرمو الولد الکبیر الاخ الکبیر للاخ الصغیر کالوالد. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ باپ. اب سنیے گا, میں 2 واقعات سناتا ہوں, دیر ہو رہی ہے لیکن چونکہ کچھ کرنا نہیں ہے نہ کسی کو کچھ کھانا ہے تو خیر. میں مراد آباد میں 1993 94 95 96 وہاں کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہاں میں پہلے مدرس تھا. وہاں بھی میں نے تفسیر پڑھائی ہے, بہت سی کتابیں. تو ایک دن ایک آدمی آیا, اس کا نام حافظ صالحین تھا. وہ میرے پاس چولہائے کا لڈو لایا. چولہا وہ ایک باریک قسم کا ایک کیا بولتے ہیں اسے, دانہ ہوتا ہے, اس کا لڈو بناتے ہیں. اب کشمیر میں کیا بولتے ہیں اسے مجھے معلوم نہیں, چولایا وہاں بولتے ہیں, چولہائے کا لڈو. یہ مجھے یاد پڑتا ہے رحمہ وٹاری پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں, مرحوم وہ بیچتا تھا. وہ گول گول سے سفید سفید لڈو, چھوٹا چھوٹا دانہ ہوتا تھا اس میں, تو وہ لڈو بیچتا تھا بچپن میں. 5 پیسے کا ایک ہم کھاتے نہ وہ نہیں وہ چولہائے کا لڈو وہ لایا میرے پاس. کہنے لگے میں یہی بیچتا ہوں. میں نے کہا اچھا آپ یہ بیچتے ہیں؟ کہنے لگے وہ جو تکبیر پڑھ رہے تھے وہ میرے سگے بھائی ہیں. میں نے کہا آپ کے سگے بھائی ہیں؟ میں نے سنا ان کی فیکٹری ہے, اس میں 200 250 300 لوگ ملازم. کہتے ہیں ہاں یہ سچی بات. اور میں نے کہا آپ لڈو بیچتے ہیں اور اس کے پاس فیکٹری ہے؟ کہنے لگے یہی تو مصیبت ہے, والد صاحب نے انہیں پر اعتماد کیا, وہ بڑے بھائی تھے, سب کچھ انہیں کے ہاتھ میں تھا, سب پر اس نے کنٹرول کیا, ہمارے ہاتھ میں یہ لڈو تھما. دارالعلوم دیوبند کے نائب محترم مولانا عبدالخالق مدراسی, وہ بیچارے اللہ والے آدمی ہیں. وہ یتیم تھے, ان کی 9-10 بہنیں تھیں, تو انہوں نے اپنی بہنوں کی شادیاں وادیاں کی اچھی طریقے سے. جب تک ان کو نمٹایا تب تک خود بوڑھے ہو گئے, پھر شادی نہیں کی. تو دارالعلوم میں نائب محترم ہے, لیکن بہت نیک آدمی ہے, رات کو سوتے نہیں ہے, صرف عبادت کرتا. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں سہارنپور جانا ہے, 20-30 ہزار کا کپڑا لینا ہے غریب لڑکوں کے لیے سردیوں کا. تو گئے ہم, تو ایک بڑا شو روم تھا جو تقریباً اس مسجد کی آدھی کے برابر, 10-20 اس میں سیلز مین تھے. تو ہم نے کپڑا دیا 10-12 ہزار 15 ہزار. برابر میں ایک دکان تھی اتنی بڑی جتنی بڑی یہ محراب, اس میں جوان لڑکا جیسے پنٹو ہے بیٹھا ہوا. اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے, لیکن ہمارے گھر میں اس کو پنٹو ہی کہتے ہیں. خیر پانا, پہلے بال نہیں تھے, پتہ نہیں آئے کہ نہیں آئے درا. تو میں نے 2 مرتبہ تیل بھی دیا تھا کہ اس بال کو ٹھیک کرو, پتہ نہیں آئے تھے کہ نہیں. ہاں نہیں آئے. دوبارہ آپ کو ضرورت نہیں. ہاں دوبارہ ہم, اس نے کہا کہ میرے پاس بھی آ جاؤ. اچھا مسلمان دو. اس نے کہا جس کے پاس آپ گئے تھے یہ میرے بڑے بھائی. تو میں نے کہا بھائی اتنی بڑی شو روم, اس میں تو 10-20 وہ ہیں, اور تمہارے پاس یہ دربہ جیسے مرغیاں باندھی ہیں. اس نے کہا کیا کہیں, والد صاحب کو ہم بہت کہتے تھے, والد صاحب کہتے تھے تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرے گا, لیکن جو ہی ان کی آنکھ بند ہوئی, سارے کاغذ سارے وہ سب انہی کے پاس تھے, سب کنٹرول کیا, ہمیں مشکل سے ہی ملا. تو وہ کب اسے سلام کرے گا؟ آپ دیکھیے, اس نے جتنا ظلم کیا ہے کبھی کرے گا اسے سلام؟ ناممکن ہے اسے سلام کرنا, کبھی نہیں کرے. لیکن دارالعلوم میں ایک استاد تھے, ان کے پاس بڑے بھائی آئے. بڑے بھائی نے کہا بھائی بہت دنوں سے میں نے سنبھال رکھا ہے, بچے ہمارے بڑے ہو رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں کہیں چاچا کا کیا ہے, یعنی تم اپنا حصہ لے لو جلدی سے, اس پر کنٹرول کرو, کیونکہ اگر میں مر گیا میں اللہ کو کیا جواب دوں. میں بھی اس میں موجود تھا. وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا پیر پکڑنے لگا, کہنے لگا کہ بڑے بھائی آپ ہی دیکھو, میں تو یہاں پڑا ہوا ہوں, میں کہاں وہاں آتا رہوں. کہ نہیں, حصہ اپنا لے لو, قیامت کے دن مجھے پروردگار عالم ورنہ پکڑے گا.
اصرار کیا. چھوٹے کو بھی اس وقت بڑا عجیب لگا لیکن اس نے دیا، اور بہرحال بعد میں بہت خوش ہوئے. اب وہ بھائی جب وہ دارالعلوم والے استاد جو ہیں وہ اپنے بھائی کے گھر آتا تھا تو وہ اپنی سوسائٹی میں کہتا تھا، وہ بڑا بھائی، کٲنٛسہِ آسان زٕ عید مےٚ چھِ ترٛےٚ عید. اکھ گئی عید الفطر، بیاکھ گئی عید الاضحیٰ، بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ مولوی صٲب گھرٕے. اور واقعی وہ عید ایسے ہی مناتا تھا. اور وہ چھوٹا بھائی جو تھا وہ جب بھی دیوبند سے گھر جاتا تھا تو اپنے بھائی کے لیے کپڑے، جرسی، صدریاں، نہ جانے کیا کیا بنوا کر لے جاتا. اس بھائی کو اس دن سے کبھی کوئی کپڑا سلنے کی نوبت نہیں آئی. یہ محبت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کا طریقہ ہے. نہیں تو اگر وہ کھاتے اور مطلب یہ کہ اس کے حصے پر قبضہ کرتے تو وہ ہمیشہ دل میں بدزنی لے کر کے بیٹھتے. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں یہ بہت کمی ہے کہ بڑے بھائی کی بڑی ذمہ داریاں اس کو بہت چاہیے. مطلب نہیں ہے اس کا کہ اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا حق ختم کرے. نہیں، جو چھوٹوں کا ہے ان کو پورا دے شریعت کی روشنی. اسی لیے تو شریعت آئی، ورنہ تو ہم اپنے اپنے دماغ سے کرتے. کیا کرتے بھائی؟ کس سے کرتے؟ دماغ سے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ایک عرب نے بہت پہلے، بلکہ امام مالک نے، کہ آپ جو ہے قیاس کے مطابق عمل کرتے ہیں زیادہ، قرآن و حدیث کو چھوڑتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی اللہ کے بندو، اگر میں قیاس کے مطابق بات کرتا، یعنی اگر وہ صرف عقل سے ہما بدپا یلکا پیشاب کر یا پاخانہ کر تس ہسا چھ ضروری غسل کرو، اور یتھی منی نیرس تس چھن غسل کرن ضروری کی. کیازِ منی چھ امام شافعی یس نزدیک پاک، تم سا چھ نبی پیدا گومت پود گومت. پیشاب چھن کہاں ونا پاک، غلاظت چھن کہاں ونا پاک، مگر میں ونتی مادہ منویہ تھی نیر تم سا چھ غسل کرن. پیشاب اور پخانہ یم سات نیر تم سا چھ صرف وضو کرن، بے طہارت کرن. ایونا میں عقل مطابق، ایون میں قرآن و حدیث مطابق، دبنس قرآن و حدیث مطابق منو. تو امام مالکن کرنس نالمت دبنس دوست ویک تائیں بدزر سویت اس کالس حجس تو عمرس من مدینس من بیت، مگر دوہائی چیز سے میانی گئے دنوائن ٹائمان بات کیوں بے چائے. جبکہ امام مالک اتنے بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے امام ہیں. وہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قیاس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو یم سنتی کیوں، ہن سنتی کیوں، یم سنتی. لیکن شریعت ہمارے لیے ایک رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے کہ اگر رضا الہی چاہتے ہو تو شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال. تو بسا اوقات مسجد آباد ہو جاتی ہے، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، روزہ تلاوت سب کچھ، لیکن نہ گھر والی کے ساتھ اچھا معاملہ، نہ بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ. اگر کس پتر سے لڑوے چھا گمت سچ پتہ زندگی رولا یہ کی وقتی طور پر گئی لڑوے گھان کن سات یہ زبان اخ کس ٹکراون ہیکان گھت کی، مگر پتہ صلاح تہ پتہ اخ کس سلام تہ کر. مطلب یہ کہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں گھر میں سے بعض میں نے کہا ان کیا افطاری بھیجو یم اس سوزان تیل کیا فرق روز امن تو اگر نا ام سوزان کی تہ سوزان نا کی تیل گھو کنی ویسان. اگر یم سوزان پتہ سوزوک تیل گو یہ بدلا، یل نا سوزان تیلی سوزن یہ سوزان. تو ایسے میں سمجھاتا ہوں. گھر کی بعض عورت کبھی کبھی اس طرح کی بات کرتی ہے چونکہ وہ بھی کشمیرہ نے، تو یہ بہت ضروری ہے. ہاں ام چاہے سوزا سوزو، یم چاہے دیوا نہیں، جو نہیں دے رہا ہے اسے بھی دو، جو توڑ رہا ہے اس سے جوڑو، جو چھوڑ رہا ہے اس سے ملو، جو تکلیف پہنچا رہا ہے اس سے اخلاق سے پیش آؤ. ہاں اگر بہت زیادتی کرے، افراط کرے تو پھر چھوڑ دو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلین انتہا کر دیں اور افراط کریں اور زیادتی کریں تو ان سے کہو اچھا بھائی السلام علیکم، تمہارا رستہ الگ، ہمارا رستہ الگ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. دیر بہت ہو رہی ہے، اب آپ ایجاب و قبول کیجیے.